الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على سابغ نعم الله. الحمد لله على سابغ نعم الله. الحمد لله على سابغ نعم الله. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النذر فيما يرضيك عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. والعفو عند الحساب. والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا عادات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم أغننا بالعلم وزكنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقبلنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. سارے انسانوں کی طرف سے ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں مولا. ساری انسانیت گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. اپنی رحمت کی رسی ڈال کر سب کو نکال دے اور اللہ سب پر مغفرت کی چادر پھیلا دے. اپنا محبوب بندہ بنا دے، اپنا قرب و تعلق عطا فرما دے، اپنا خوف و ڈر عطا فرما دے. آج مسلمان بے خوف ہو گئے، سارے بے باک ہو کر بے دینی کے راستے پر چل رہے ہیں. اے اللہ ہمیں تیرا خوف و ڈر نصیب فرما. ہر مسلمان کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ہم بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور، ہمارا یقین بھی کمزور. شیطان مقابلے پر ہے، دشمن نفس مقابلے پر ہے، برا ماحول گندی عادتیں پھیل گئی ہے. اے اللہ ہمیں اپنا خوف ڈر عطا فرما. آج کی توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دے. موت تک دین پر جمنا نصیب فرما دے. حقیقت والا ایمان عطا فرما دے. اپنے نبی کی محبت عطا فرما. ہمارے نبی نے ہمارے لیے خوب برداشت کیا ہے. پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، بچی شہید ہوئی ہے، اولاد قربان ہوئی ہے، شہید صحابہ کو قربان کیا ہے. ہمارے لیے ہمارے نبی نے بڑا احسان کیا ہے. پوری امت کی طرف سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. سنتوں کا شوق نصیب فرما. آج مسلمان کو دشمنوں کے طریقوں پر عزت نظر آ رہی. اے اللہ یہ ہمارا یقین کا بگاڑ ہے، ہمارا فاسد یقین ہے. ہمیں اپنے نبی کے طریقے میں عزت دکھا دے، چین و سکون ہمارے دلوں میں ڈال دے. سنتوں پر چلنے کا شوق عطا فرما دے. اے اللہ نماز کی سنتیں بھول گئے، وضو کی سنتیں بھول گئے، ہمارے گھر کے اعمال کی سنتیں بھول گئے. اے اللہ ہر گھر میں تعلیم کا عمل زندہ فرما. ہر مسلمان ماں بہن کو حیا پردہ نصیب فرما. ہماری جوان بچیاں بھٹک گئی، ہماری جوان بچیوں کو ہم نے ایسی چیزیں دے دی، ایسے موقع دے دیے، گھر چھوڑ کے ادھر ادھر چلے جاتی ہے. جن کی بچیاں چلے گئی سب کو عافیت سے لوٹنا نصیب فرما دے. ہمارے بھائی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، رشتہ داروں میں ذلت ہو گئی. اس بچی نے اپنی خواہش کے لیے ساری بربادی کا کام کیا ہے. اے اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانوں کو تیرا خوف و ڈر نصیب فرما. اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا. علم اور علماء کی محبت عطا فرما. بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے، دین کے داعی دین کے شیدائی بنا دے. صحابہ کے بچے بچوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں جان
جان دینے کا جذبہ رکھتے تھے، اور ہمارے بچے سب دنیا کی چیزوں کو لے کر بھی ماں باپ سے لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو سدھار دے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، بڑوں کے اندر نرمی پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور نصرت مدد فرما۔ تیری نعمتیں کھاتے ہیں، رات بھر پڑے سوتے رہتے ہیں، تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہے، تیرے ناراضگی کی علامت ہے۔ اے اللہ 100% مسلمانوں کو 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اذان سے پہلے مسجدوں کو آنے کا شوق نصیب فرما۔ صحابہ نے کیسا ماحول بنایا تھا، 100% نماز پڑھتے تھے، منافقین کی ہمت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی۔ آج مسلمان مسجد کے دروازے پر ہے، اذان کی آواز سن لیتا ہے، پھر بھی مسجد کو نہیں جاتا، اور ہم مسلمانوں کے دل میں دین کے مٹنے کا غم بھی نہیں۔ اے اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، گھر میں مسجد میں فضائل کے حلقے زندہ فرما۔ اے اللہ آنے والی جماعتوں کے کرام کی توفیق عطا فرما۔ یہ جماعتیں نکل رہی ہے، تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا، ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر قدم کے نیچے سارے فتنے دبتے چلے جائیں، ایسا ان کے چلنے کو بنا دے۔ ان جماعتوں کی برکت سے ساری دنیا کی غنڈہ گردی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ سارے ظالموں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آج انسانوں کو پتہ نہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، کل ان کی اولادیں بھگتے گی، ان کی اولادیں بیماریاں میں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری کرے گی۔ ان ظالموں کو سمجھا دے، یہ حرام کمانے والوں کو سمجھا دے۔ آج یہ حرام کما رہے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے مصیبت جمع کر رہے ہیں۔ اے اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، مسلمان کو سودی کاروبار سے بچا لے، جتنا نے کیا ہے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تجھ سے مانگ رہا ہے، ایک آدمی کے پاس جا کر اتنا بڑا مجمع 1 روپیہ مانگے، اس کو جتنا 1 روپیہ دینا آسان ہے، اتنے بڑے مجمع کو معاف کرنا تیرے سامنے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ جب تجھے ہی کرنا ہے تو اپنی قدرت سے سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رات کی تنہائیاں برباد کی ہے، خلوتوں میں گناہ کیا ہے، آنکھوں نے خیانت کی ہے، زبانوں نے غیبت کی ہے، سب تو جانتا ہے، لیکن تو رب ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو نے اب تک ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں پہچانی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، تیری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بخل کی گندگی سے ہمیں پاک فرما، سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما، حرام گندی ناپاک روزی سے حفاظت فرما۔ بہت سارے بھائی مقروض ہے، ان کی کمائیاں ان کو پوری نہیں ہو رہی، بہت سارے بھائی اے اللہ ان کے کاروبار اجڑ گئے، سب کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، حرام گندی ناپاک روزی سے حفاظت فرما۔ بہت سارے بچے پڑھ کے فارغ ہو گئے، نوکری اور جاب تلاش کر رہے ہیں، اے اللہ عافیت والی روزی عطا فرما۔ یہ شرط رکھیں ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے، ہم لباس نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تجھے نوکری دینا ہے تو دے دے، ورنہ میرا اللہ بغیر نوکری کے روزی دے گا۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما دے، ان کو ایسا ایمان عطا فرما دے، ان جوانوں کو اپنی محبت عطا فرما دے۔ جتنے جوان یہاں آئے ہیں ہمارے نبی کے غلامی میں ان کو آنے کی توفیق عطا فرما دے، نبی کے متوالے بنا دے، نبی کے لیے جان دینے والے بنا دے، نبی کے طریقے پر مٹنے والے بنا دے، ان جوانوں کو پوری دنیا میں نمونہ بنا دے، ہمارے اس اجتماع کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ بہت خدمت کیا ہے لوگوں نے، رات دن ایک کیا ہے، دھوپ میں ابھی بھی کھڑے ہیں، بہت سارا مجمع دھوپ میں تڑپ رہا ہے، اے اللہ
قیامت کی دھوپ سے ان کی حفاظت فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، اپنے نبی کے ہاتھوں مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرما، جتنوں نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے ان کی دنیا کی تکلیف ختم فرما، قبر کی تکلیف ختم فرما، آخرت کی تکلیف سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ سارے مسلمان کتنی محبت کرنے والے، یہ آندھرا اور تلنگانہ کا ایک ایک مسلمان، اے اللہ اس کو صحابہ جیسے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کام کے لیے جو صفات کی ضرورت ہے اللہ آپ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، ہمارے ان سارے بھائیوں کو عطا فرما دے۔ بہت سارے لوگوں کو گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، اے اللہ سب کو بہترین مکان عطا فرما دے، کشادہ مکان عطا فرما دے، برکت والی روزی عطا فرما دے، عمدہ عالی اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ رذائل اور گندگیوں سے پاک فرما، غیبت اور کینے سے حفاظت فرما، ہر ایک کا ادب کرنے والا بنا۔ اے اللہ لوگ تجھ سے ملک و مال مانگتے ہیں، ہم تجھ سے مسلمانوں کی محبت مانگتے ہیں، ہمیں سارے مسلمانوں کی محبت عطا فرما، ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت ڈال۔ اے اللہ ہمارے برادر وطن کی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچا لے، ہمارے برادر وطن کی دنیا آخرت برباد ہونے سے بچا لے، ان کو اپنا بندہ بنا لے، ہمارے نبی کا لاڈلا امتی بنا لے۔ اے اللہ ان کو صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر صحابہ ان پر فخر کرے، ایسی صفات خوبیاں ان کے اندر عطا فرما دے۔ اے اللہ آج انسانوں کو پتہ نہیں ہے بغیر اسلام کے قبر میں کتنی پٹائی ہونی ہے، کتنا آخرت میں جلنا ہے، چیخنا چلانا ہے۔ اے اللہ ان سب کو آخرت سمجھا دے، اسلام کی قدر و قیمت اتار دے، انسانوں کی خدمت میں ہمارے حکمرانوں کو لگا دے، لوٹنے سے ظلم کرنے سے حکمرانوں کو بچا لے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے ملک پر امن کی چادر پھیلا دے، لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، ہمارے بھارت کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اے اللہ ہمارے اندر جوڑ بٹھا دے اور اللہ ایک دوسرے کی قدر سکھا دے۔ اے اللہ سب کی زندگی پر امن بنا دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں انسانوں پر حالات ہے، آپ کی نگاہ سے کوئی حال باہر نہیں ہے، سارے حالات کو آپ جانتے ہیں، آپ کی قدرت سے باہر نہیں کہ آپ اس کا حل جانتے ہو۔ اے اللہ سب کچھ آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی کو حل کرنا ہے، سارے انسانوں پر سے سارے حالات کو ختم کر دے، امن اور چین نصیب کر دے۔ اے اللہ ایمان زندہ کر دے، اسلام زندہ کر دے، رحمتیں اور برکتیں اے اللہ اتار دے، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے رحمتوں والی بارش اتار دے، جہاں جہاں ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت کی ہوا کو چلا دے۔ اور اے اللہ بہت سارے لوگ بے نکاح بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی عمریں ہو گئی، ہماری بہت ساری بچیوں کی عمریں ہو گئی، ماں باپ ان کو دیکھ کر سسکتے ہیں، دوست احباب درخواست کرتے رہتے ہیں، جتنے بچے بچیاں اور مرد عورت بے نکاح ہیں سب کے نکاح کا انتظام فرما۔ کل جتنے نکاح ہوئے ہیں ہمارے دوست کے بچے کا نکاح ہوا ہے، جتنے نکاح ہوئے ہیں سارے زوجین میں، والدین میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے رشتہ داروں میں، پوری امت میں الفت مودت محبت پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو سب سے بڑا حق آنے والی بچی کو دین سکھانا ہے اس کی توفیق عطا فرما۔ کل ان نکاحوں کی برکت سے پوری امت میں نبیوں والے سنت طریقے پر نکاح کو وجود عطا فرما۔ جتنی بچیاں بیوہ اور مطلقہ ہے ان کے بھی نکاح کا انتظام فرما دے، ان کو بھی جوڑ کا قابل عطا فرما دے۔ جو بچیاں امید سے ہیں جن کے اولاد نہیں ہے سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے، جن کی اولادیں ہیں ان کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے، دین کے داعی بنا دے، دین کے سپاہی بنا دے۔
اور اللہ امام المفسرین اور امام المحدثین بنا دے، اے اللہ علم و علماء کی قدر کرنے والا بنا دے، اس سارے مجمع کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کو قبول فرما، ہمارے دوستوں کو قبول فرما، تو بڑا کریم ہے، ہمارے دشمنوں کو معاف کر کے ان کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ صحابہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، جیسے صحابہ نے جان و مال لے کر سارے عالم میں پھرے، یہ سارے مجمع کو بھی سارے عالم میں پھرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ بڑی قربانی دیا ہے اس مجمع نے، اے اللہ عافیت کے ساتھ واپس لوٹنا ہو جائے، ظہر کی نماز سکون سے ہو جائے، اطمینان سے چلنے والے واپس جائیں، سواری والے صبر کے ساتھ جائیں، اے اللہ کوئی حادثہ نہ کرنا، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، سب کی حفاظت فرمانا، پورے ملک میں امن کو زندہ فرمانا، اے اللہ ٹریفک بھی کنٹرول ہو جائے اور قانون کی رعایت بھی ہو جائے، اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج ہم زندگی بدلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، تو ہماری مدد فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، یقین بھی پختہ عطا فرما، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، ہر جگہ قرآن پاک کے مکتب زندہ فرما، مکتب زندہ کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، جہاں جہاں مساجد کی ضرورت ہے اپنے خزانے سے انتظام فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دارالعلوم کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، خصوصاً بنگلے والی مسجد کی ہر شخص جہد سے حفاظت فرما، ہمارے حضرت جی مولانا صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قیامت تک کے خاندان اور نسلوں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین جو گزر گئے اور علماء و مشائخ جو گزر گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما، تاحت نگاہ کشادہ فرما، جنت کا بستر عطا فرما، جنت کی خوشبوئیں عطا فرما، جنت کی خوشخبریاں عطا فرما، اے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما، اے اللہ آخرت میں تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، حساب کتاب کو آسان فرما، تیرے سوا کوئی حساب آسان نہیں کر سکتا، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، ہمارے نبی کے ہاتھوں مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ جب موت کا وقت آئے کمال ایمان پر اپنے راستے میں کسی ملک میں حسن خاتمہ نصیب فرما، بری موت سے حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما، تڑپ تڑپ کر مرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما، بہت سارے بیمار ہیں، کوئی بیماری تیرے نگاہ سے باہر نہیں، گھٹنے کمر کا درد ہے، پتلی دانت کا درد ہے، کسی کو اٹیک ہے، کوئی کینسر میں تڑپ رہا ہے، کتنے لوگ شوگر کے مریض ہیں، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، ہاسپٹل میں ہے صحت اور مغفرت کے ساتھ گھر لوٹنا نصیب فرما، کورٹ کچہری سے نجات نصیب فرما، جیلوں میں محفوظ ہے، اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اچھا انسان بن کر گھر کو لوٹنا نصیب فرما، ہماری عمر میں رجب شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان تک پہنچنا نصیب فرما، رمضان کے روزے رکھنا آسان فرما، تراویح کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا آسان فرما، تلاوت بھی آسان فرما، سارے مسلمانوں کو پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ساری حاجتوں کو آپ جانتے ہیں، ہماری ایک ایک کی حاجت کو آپ پورے طریقے سے جانتے ہیں، سب کو پورا کرنے پر قادر ہے، اپنے فضل سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، ہماری دعا کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سکون کے ساتھ اسی طرح بیٹھے ہیں، دیکھو یہ جماعتوں سے مسافہ شروع ہوگا، آپ کو اس طرف بائیں طرف جانا ہے لائن لگا کر، دائیں طرف سے بیچ میں سے کوئی نہیں آئے گا، سامنے بیٹھے ہوئے ساتھی اگر تھوڑی دیر بیٹھے رہو گے تو سکون ہو جائے گا، اس طرف سے آنا شروع کریں مسافہ شروع کریں، چلیے ایسا چلنا شروع کریں، اس طرف سے سیدھا ادھر ادھر سہولت کر تو